بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 16 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ محمل قدم گھٹنے لگا تھا، بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا کیا؟ وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا، لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی، اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک چپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل، ابراہیم پلیز ادھر آ جائے، اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا، اس کا نام پکارا جا رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا، کہیں کوئی اس کا پیارا اوپر جا چکا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غم زدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کسی بازگشت اسے سارے حال میں سنائی دے رہی تھی، باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ وہ مشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر آئی، جوتوں کو رہ کے ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی اکارڈ سامنے کھڑی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو، وہ مشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی، اور جلدی چلو، اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا اور باہر گاڑیوں کی قطار لگی کھڑی تھی۔ ڈرائی وے پہ لوگوں کا جم غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پہ ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی، ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ چلنے لگی، جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی، وہ ان کی آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی، عورتوں کے بین، رونے آہ و بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا، درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گھٹ مٹ سے ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی، اور وہ سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھوپھو تھی، اور وہ اونچی آواز میں بیان کرتی تائی مہتاب، سب تو ادھر موجود تھے۔ پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھر پھڑائے، اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی، اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھیں، کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس شانوں پہ زور دے کے اسے بٹھا رہا تھا، کسی نے میت کے چہرے سے چادر ہٹا دی، کون کیا کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں، ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ نہ سن پا رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، نتھوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ
بھی داڑیں مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بیان کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، نہ زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر بیان کرے وہ، اور اتنا چیخ چیخ کے روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی، جو گریبان چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور بیان کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر گر کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً اسپتال لے گئے۔ مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھی مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے ہوئے آئینے کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا، ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے۔ وہ کمزور پسماردہ سی محمل ہی تھی، ہاں شاید وہ وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھی، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل۔ اسے آتے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب کافی نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی، ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائے۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا، محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا، وہ ہمیشہ اسے تالا لگا کر الماری کے نچلے حصے میں رکھا کرتی تھی۔ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، مگر میں نے سوچا یہ تمہارے حوالے ہی کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا، اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا کر دیا ہے یا نہیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفوں اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت۔ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہ فضا، ابھی اس کی ماں کو مرے ٹائم وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ تائی مہتاب نگاہوں سے تنبیہ کی، مگر بھائی مسرت نے کہا تھا جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پہ چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم ہلکا تو ہونے دو۔ پھر ان کی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں کیا بات ہے، اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل میں تمہیں کچھ دن تک بتاؤں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو پلیز تائی، بتائیں مجھے، مگر تمہارا غم ابھی میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئی۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا کہ اگر وہ بچ نہ سکی تو جلد از جلد محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دے۔
اس کو بھی آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آقا جان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا۔ ہاں، یہ سب لوگ موجود تھے جو یہاں ہیں، اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی، عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے اس لیے تمہیں آگاہ کر دیا کیونکہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پر منحصر ہے، تم اس کی بات رکھتی ہو کہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے چکر چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور یہ لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی اور وہ منہمک قصے پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آقا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا، اور پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر بعد چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم سو ویری سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتہ ہے ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ جاری ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کیا کریں پلیز۔ آپ کو کتنی بار ریکویسٹ کی ہے، آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہی نہیں کرتے ہیں۔